آگے کی آیت ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ آگے والی آیات میں یہ ذرا تھوڑا سا موضوع چینج ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تلاوت کریے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ جی آگے سے شروع جی۔ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، وقفینا اور ہم نے بھیجا پے در پہ، وی فالوڈ اپ یعنی ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل ڈھیر سارے پیغمبروں کو، ڈھیر سارے رسولوں کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، کلیئر پروفس، کلیئر سائنس، وأیدناہ اور ہم نے سپورٹ کیا ان کا بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، ہولی اسپرٹ کے ذریعے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، افکلما پھر جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول ایک ایسا رسول، بما لا تہوی انفسکم ایسی باتوں کو لے کر جو تمہارے دلوں پر یا تمہاری خواہشات سے ہٹ کر دی، لا تہوی، تہوی کہتے ہیں خواہش، لا تہوی انفسکم تمہاری خواہش کے خلاف، پھر جب کبھی ایسا پیغمبر آتا جو تمہارے خواہش کے خلاف باتیں لے کر آتا، استکبرتم تو تم اس سے تکبر کرنا سٹارٹ کرتے، تم اس کی بات نہیں ماننا سٹارٹ کرتے، تم اس کے ساتھ آروگینٹلی جو ہے بیہیو کرتے، ففریقا کذبتم پس تم میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا، ایک گروپ ایسا بھی تھا جس نے تو اس پیغمبر کو جھوٹا قرار کر دیا، جھٹلا دیا، وہ فریقا تقتلون اور ایک گروپ تو اتنا بدمعاش تھا، اتنا بدمعاش تھا، تقتلون کے اس نے جو ہے پیغمبروں کو تک قتل کر دیا، وقالو اور لوگوں نے کہا، قلوبنا غلف ہمارے دل جو ہے رابڈ ہیں، بنے ہوئے ہیں، غلاف میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں بل نہیں، لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس تم میں سے کچھ ہی ہیں جو صحیح معنی میں جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا جو ہے ترجمہ اس کا ہوا۔ آیت کا کنیکشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوپر ہم نے آیت 86 کو فنش کیا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر اب مدد کیسے اللہ کرتے ہیں اپنے بندوں کی، جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ کیسے کرتے، وہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، موسیٰ کو لے کر اور عیسیٰ کو لے کر۔ ہارون بھائی آپ جو ہے اپنا موقف اس کے اندر رکھیے گا۔ جی بالکل، بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کی تمام آیات قرآن کی، پہلی بات تو یہ بالکل 100% واضح ہے، اور اس میں جی کوئی قباحت اور کوئی میرے نزدیک اللہ کے حکم سے مجھے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو اتنا بیلنس بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر چیز آپ کو دکھتی نہیں ہے لیکن کنیکٹڈ ہے. زمین کے سامنے اگر چاند نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تھر تھراتی رہتی، وائبریٹ کرتی رہتی. چاند اس کو مہینے تو گنوا ہی رہا ہے زمین کو ساتھ میں، لیکن اس کی جو وائبریشن ہے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے. مطلب آپ کو یہ تعلق دکھتا نہیں ہے لیکن تعلق ہے. کوئی جو ہے نا 2-3 بلین مائلز اوے ہمارے ارد گرد جو سیارے ہیں، جو بڑے ہیں سیارے، تو وہ ہماری جو اسپیس ہے اس کو کلین رکھتے ہیں تاکہ جو چھوٹے میڈیا رائٹس جو ہیں یا جو چھوٹے سیارچے جو ہیں وہ زمین کی طرف نہ آئیں، اور اگر آئیں تو وہ راستہ صاف ہو جائے. دکھنے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا، وہ ایک سائلو ہے، وہ الگ ہے، زمین الگ ہے، لیکن یہ تعلق اللہ نے بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امیزون کے جنگلات بہت ہی جو ہے نا، ان کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی زرخیز ہے، کہتے ہیں وہاں پہ ہر قسم کا پودا اگتا ہے، بڑا ہی سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی مختلف قسم کے حشرات، نباتات ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ وہ اتنی زرخیز کیوں ہے زمین؟ اس کی جو سائنسدانوں نے وجہ نکالی وہ یہ ہے کہ جو صحرا ہے افریقہ کا، افریقہ کے جو ڈیزرٹ ہے وہاں سے مٹی اڑتی ہے ہوا میں، بگولا بنتا ہے، مٹی اڑتی ہے، اور مٹی وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے، اس کی جو سینڈ ہے، ریت جو ہے، کہ وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے، 10,000 فیٹ اوپر تک چلی جاتی ہے.
اور اس کے بعد وہ جیٹ سٹریم، جو زمین کی جو جیٹ سٹریم ہے یعنی کہ ایئر سٹریم جو ہے، اس میں شامل ہو جاتی ہے. وہاں سے وہ پورا اٹلانٹک کراس کرتی ہے اور وہ آ کر کے گرتی ہے مٹی ایمیزون کے جنگلوں پر. اس مٹی میں نائٹروجن ہوتی ہے اور دوسرے کیمیکلز ہیں جو کہ وہاں نہیں ہوتے، جو کہ اللہ وہاں سے اٹھا کر وہاں لا کے ڈالتا ہے، جس سے ایمیزون کا جنگل جو ہے وہ اتنا گھرا اور ہنا ہے. اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو کہاں افریقہ کا صحرا ہے اور کہاں ایمیزون کا جنگل ہے، ایک عام آنکھ سے، ایک عام دل سے، ایک عام دماغ سے کسی کو سمجھ میں آنے والا ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے. اب اس کا تعلق جاننے کے لیے سائنس نے ایک پوری ریسرچ کری اور ایک ٹائم لگایا، لوگوں نے سوچا، لوگوں نے تحقیق کری، تو پتہ چلا کہ یار تو اتنا بڑا تعلق ہے کہ اگر صحرا نہ ہوتا، ڈیزرٹ نہ ہوتا افریقہ میں، تو یہ امیزون میں جنگل نہ ہوتا، اور اتنا ہوتا بھی تو شاید اتنا ہرا بھرا نہ ہوتا. سب گوگل کریے، آپ کو پتہ چل جائیں گی ساری چیزیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ. تو اللہ نے جب اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اتنا تعلق رکھا ہے، اور یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اللہ نے اتارا اور ہمیں کہہ دیا کہ یہ جو ہے میری سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، سب سے بڑی رحمت ہے تمہارے لیے، رحمان. ٹھیک ہے نا، میں رحمتوں کا رحمتوں کے کو کو رحمتوں والا ہوں، مطلب دیر از نو لمٹ ٹو مائی رحمت، اتنی بلیسنگز ہیں. پھر دوسرا کیا، علم القرآن. جب اس نے رحمتیں اپنی گنوانی شروع کی تو سب سے اوپر کی رحمت کیا ہے؟ قرآن. تو اس اتنی بڑی مطلب پھر اس کے بعد کیا ہے کہ خلق الانسان، اور پھر علمہ البیان. تو وہ جو رحمتیں ہیں جو اپنی گنوا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، تو سب سے اوپر جو سب سے بڑی رحمت ہے قرآن. قرآن میں اس نے آیات اپنی اتاری اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے آپس میں. ارے میرے بھائی، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک کہ سائنس نے وہ آلات دریافت نہیں کرے یا لوگوں نے اس طرف سوچنا نہیں شروع کرا، لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ یار افریقہ کے جو صحرا ہے اس کا اور ایمیزون کے جنگل کا کیا تعلق ہے. جب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کچھ تھوڑے سے اشاروں کی وجہ سے، تو تب انہیں تحقیق کری تو پتہ چلا نا. اگر ہم کہیں کہ نہیں بس وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ نے تحقیق کرنی ہی نہیں ہے، بند ہو گئے ہیں، اللہ نے دو الگ الگ چیزیں بنائی ہیں، اب ان پہ سوچنا فضول ہے، ان پہ سوچنا حرام ہے، ان کا تعلق سوچنا سمجھنے کی کوشش کرنا حرام ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسا نہیں ہے. قرآن سائلوز میں نہیں ہے. قرآن از اے کنیکٹڈ. قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ کنیکٹ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ہونے والی ہر ایک بات، اس کا ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر ہی دیا ہے. قرآن کو پڑھنے والے کے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر ہی ہے. لیکن آپ کو اس کے لیے قرآن کو محبت کرنی پڑے گی قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو پڑھنا پڑے گا قرآن کے طریقے سے، جو وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا. قرآن کو رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اچھا، اب یہ بات یہاں پہ تھوڑی سی ہم، یہ اللہ نے اتنی سرسری بات کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی مدد کری روح القدس کے تھرو. اچھا، اس کے بعد کیا اللہ نے آگے تھوڑا سا اور بات بتائی ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ لیکن جب کبھی تمہارے پر رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. تو کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ اس کا اوپر جیسے اللہ نے کہا تھا کہ کتاب کے بعض حصوں کو تو تم مان لیتے ہو اور بعض حصوں کو تم جھٹلا دیتے ہو. ٹھیک ہے، بعض حصوں کو تم کفر کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے. اسی طرح سے اللہ یہ بات اب آگے ڈیٹیل میں تھوڑی سی بتا کے کر رہا ہے کہ جب ہم تمہارے پر نبی بھیجتے ہیں تو نبی جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تم یہ کرتے ہو. کچھ باتوں کو تو تم تکبر سے وہ کر لیتے ہو، اڑا دیتے ہو، اور کچھ باتوں کو تم جو ہے وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. اور جب تمہیں لگتا ہے کہ جو نبی ہے وہ تمہارے اوپر کچھ تھوڑی سی سختی کر رہا ہے یا وہ چیز لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کو قتل کرتے ہو. اور ان میں سے ایک گروہ، یعنی کہ سب نہیں، تم میں سے ایک گروہ جو ہے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کرتے بھی ہیں. اب میں جو یہاں پہ آپ کو کنیکشن بتانے جا رہا ہوں نا، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، دیکھیے گا، سوچیے گا کہ یہ جو ہے آیت ہے نا، وہ ایدناہ بروح القدس، اس کی ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ سورہ آل عمران کھولیے اور سورہ آل عمران کی آیات جو ہے نا وہ آپ پڑھنی شروع کیجئے، آیات نمبر 49 سے. تو یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد
روح القدس نے کیسے کری، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے کی. ٹھیک ہے نا. اس میں سورہ آل عمران میں جو مکالمہ ہے، جو ان کی بات چیت چل رہی تھی حضرت بی بی مریم سے، کہ جب حضرت بی بی مریم کے پاس آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، کہ فرشتے نے کہا اے مریم، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے سے کہ اس کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، اور کیا اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے خوشخبری بھجوائی حضرت بی بی مریم کو، کس کے تھرو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ یہاں سے ان کی بات چیت چلتی ہے، اور وہ ان کو مزید بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کریں گے، وہ کیسے ہوں گے، وہ کتنے اچھے ہوں گے، اور ان کی کیا کیا خاصیتیں ہوں گی. تو اس کے بعد آیت نمبر 47 میں حضرت بی بی مریم جو ہے وہ کہتی ہیں کہ قالت، تو یہ مونس کا یا فیمیل یا فینیمن کا صیغہ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے حضرت بی بی مریم نے کہا ہے کہ رب انی، کیسے اے میرے رب، مجھے کوئی، جب کسی نے مجھے چھوا نہیں ہے تو میری اولاد کیسے ہوگی. ٹھیک ہے نا. یمسسنی، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی. تو قالا، کہا کس نے؟ فرشتے نے. یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں یہ بات ان کو کلیئر کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس کی جو ہے نا وہ آگے اپنے کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یعلم الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل، کہ وہ کیا کریں گے، کہ وہ پڑھائیں گے کتاب اور وہ تعلیم دیں گے تورات اور انجیل کی. ٹھیک ہے نا. اس میں سے حکمت، تورات اور انجیل پڑھائیں گے. تو اس کے بعد جو آگے والی آیت ہے نا 49، اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول، کہ اور کیا ہوں گے. یعنی کہ پوری اس سے پہلے جتنی آیات ہیں 48 تک، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کو سے بات چیت جاری ہے، ان کی بات چیت کر رہے ہیں. وہ انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اور ساتھ ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بتاتے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، کیا کریں گے، اور اللہ نے ان کو کس لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو کنٹینیوشن آف دیٹ، اسی کی کنٹینیوشن میں 49 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے یا رسول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو کیا ہے کہ میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں اللہ کی نشانی، اور کیا ہے انی اخلقو، تو میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین کا حیات الطیر، تو ایک پرندے کی مانند شکل. ٹھیک ہے. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر کیا ہوگا کہ میں اس میں پھونک ماروں گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ فَيَكُونُ، تو وہ ہو جائے گا، بن جائے گا ایک پرندہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یہ ساری بات کون کر رہے ہیں؟ یہ ساری بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں. اور یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں حضرت بی بی مریم کو. اور کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جو تمہارے اولاد ہوگی تم اس کی فکر نہیں کرو، ہم یعنی کہ میں اللہ کی حکم سے اس کی مدد کرنے والا ہوں، اور میں اس کی مدد کیسے کروں گا یہ بھی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی حضرت بی بی مریم کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو سوال ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کہ جو حضرت عیسیٰ کرتے آئے تھے، وہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا کہ لوگوں نے، لکھنے والوں نے شاید لکھا ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تھی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو معجزات دکھا رہے تھے، وہ معجزات کون کر رہا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کس کی مدد سے؟ اللہ کے حکم سے. تو آپ سمجھے اس ٹرائنگل کو، یہ بڑا زبردست ٹرائنگل ہے، اور اس ٹرائنگل کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے کیا کہتے ہیں کرسچن اسی میں پھنسے ہوئے، ٹرینیٹی کہتے ہیں وہ اس کو، لیکن یہ ہے ٹرائنگل ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے حکم دیا، اس کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کری.
یہ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی تشریح ہے، تفسیر ہے. نئی تشریح ہے نہ نئی تفسیر ہے. یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ آپ اس کو سمجھیے، غور کیجیے، ذرا سا خود پڑھنے کی کوشش کیجیے. پورا مکالمہ چل رہا ہے، اس مکالمے میں آپ کو اچھا جو اس کی نارمل تفسیر ہے اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. بالکل ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. صرف تفسیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے پیچھے والی آیت میں کہ کرے گا تو عیسیٰ، لیکن اس کی مدد ہم کریں گے جبرائیل سے. تو آپ کو لگے گا نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایکچولی اللہ نے جبریل کے تھرو اس کی مدد کی عیسیٰ کی، کیونکہ عیسیٰ یہاں پہ پوری کمپلیٹ ڈیفینیشن میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یا میں یہ کرتا ہوں عیسیٰ کے لیے، تاکہ حضرت بی بی مریم کو ان کو تسلی دینے کے لیے کہ تم پریشان نہیں ہو. اور یہ پورا انہوں نے پلان ان کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اور آگے بھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہوگا، اور اسی طرح سے جو اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوگا تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں میں ٹھیک کر دوں گا. تو اب یہ والے سارے کام حضرت جبرائیل کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کے حکم سے. بس یہ تھوڑی سی بات ہے سمجھنے کی کہ یہ ایک باریک سا پوائنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور وہ اللہ کا حکم اس کو امپلیمنٹیشن کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ ہم جس کی تفصیل اور اس کی جو کنیکشن ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے. وہ ایدنا ہو بروح القدس، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کری، کس سے؟ روح القدس سے. اور کیسے کری اس کی ڈیٹیل سورہ آل عمران میں. تو عماد بھائی میں ذرا یہ کافی تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو اور جاننے اور دیکھنے والوں کو اس بات کے اوپر تھوڑا سا ایک علمی پوائنٹ آف ویو دینا ضروری ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں، اور جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. باقی اگر اس کو آپ پرنسپل کے طور پہ دیکھیں تو جو پرنسپل ہے وہ سیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ معجزے لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے. پرنسپل کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی دنیا میں کام ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو کسی پرنسپل کو کوئی آگے پیچھے ہوتے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں جو بات ہم دیکھ رہے ہیں صرف وہ یہ کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اس میں کیا تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک دوسرے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تبدیلی آ رہی ہے. کلما جاءکم رسول بما لا تحوا انفسکم استکبرتم فریق کذبتم وفریق تقتلون. یہ ہم نے بات کر لی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس پہ اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اچھے نہیں لگتے اس پہ تکبر کرتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے اس بات کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح القدس جو تھے نا انہوں نے اس بات میں بھی عیسیٰ کی مدد کری. کس چیز کے اندر؟ کہ جب انہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کری، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو وہاں پر رکھ دیا. تو یہ بات بالکل قرآن میں اس بات کی پھر آگے دلیل اور آگے پورا قصہ ایک جگہ پہ بیان کیا گیا ہے. تو میں پھر اس پہ جاؤں گا، اس پہ سوئچ کروں گا تو پھر اور 30 منٹس نکل جائیں گے، اور عماد بھائی جو ہے وہ مجھے ایک جو ہے وہ میسج بھیجیں گے کہ ہارون بھائی بہت دیر ہو گئی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ابھی اس طرف نکلوں، بٹ آئی مین دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ آیت جو ہے نا بہت زبردست ہے. دیکھیے آپ اس کو کتنے کنیکشن نکل رہے ہیں اس کے، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے چاروں طرف سے. تو قرآن کو تو مزہ ہی الگ ہے. مطلب اس کو سوچتے جائیں آپ، اس کو جتنا سوچیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا. آپ کو لگے گا اچھا یہ والی بات وہاں ہوئی تھی، وہاں کیسے ہوئی تھی، یہاں کیسے ہوئی، فرق کیا آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا ہے، کچھ تو آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے آگے کیا تھا. اور تھوڑا دیکھیں خود تھوڑا سمجھیں، آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا واہ سبحان اللہ، میرے ذہن میں یہ سوال تھا اس کا جواب مجھے وہاں مل گیا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا معجزہ ہے. اس کو شیلف پہ رکھ کے بیٹھے رہو بس، اور کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ. تو کیا ہے آگے اللہ کہہ رہے وقالوا قلوبنا غلف، ان کے دلوں پر غلاف ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے اپنی ایک بس ایک اپنا ایک مطلب نکال لیا ہے، اپنی ایک چیز سمجھ لی ہے، اس کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا ہے، اور بس وہی ان کی وہ ہے. تو اب ان کے اوپر آپ جو ہے وہ نئی چیزیں نئی باتیں بتائیں، یا اچھی باتیں بتائیں، یا ان کو بتائیں کہ کہاں کہاں ان کا جو غلاف ہے
جو تکیہ ہے، جو ان کا جو چادر ہے اس کے اندر جو غلط چیز ہے اس کو یہ ہٹانے والے، ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں. کیا ہے؟ بل لعنہم، ٹھیک ہے، لعنت ہے اللہ کی ان کے، ٹھیک ہے، بل لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، بکفرہم، کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہوا، تھوڑا ہے، اور وہ جو ایمان فقلیل ما یؤمنون، اور میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ مطلب اب دیکھیے نا کہ آپ کی بہت سا ایک ہوتا ہے اسٹیٹس کو، اسٹیٹس کو جو ہے نا دیٹس اے بگ پرابلم، ٹھیک ہے نا. اس کو ہلانا نبی کا نبی کا کام ہی کیا تھا؟ نبی جب بھی آتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اسٹیٹس کو ہلانا. تو اسٹیٹس کو ہلانے والا جو ہے نا وہ آئی مین دیٹس اے ویری چیلنج. اسٹیٹس کو کیا ہے؟ اسٹیٹس کو وہ ہے جو کسی بھی سسٹم کے جو 8 10 5 20 25 لوگ، خاندان یا اپنے گروہ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس کے بینیفیشری، وہ ہے اسٹیٹس کو. باقی جو اس کے بینیفیشری نہیں ہیں، جو نقصان میں ہیں، وہ بیچارے سارے اینٹی، آپ ان کو کہہ لیجیے کہ اسٹیٹس کو ہیں. تو نبی جب آتا تھا تو اس کی ٹارگٹ کون ہوتا؟ اس کے ٹارگٹ وہی لوگ ہوتے تھے نا جو اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے جو ہے وہ یہ کفر کرنے والے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ لوگ اسٹیٹس کو کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کے مفادات، ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کم لوگ ہوتے ہیں جو رسک لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے آگے بانٹ رہے ہوتے ہیں جو اس کا اوپر کا ٹاپ کا حصہ ہوتے ہیں، اور نیچے جو ہے نا لوگ. تو اینی وے باٹم لائن بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے دل جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، مطلب ان دیٹ سینس کہ سائنس کے اعتبار سے نہیں کہ دل کے اوپر کوئی، ان دا سینس کہ دے آر ناٹ اوپن، دے آر ناٹ، وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے، وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار رکھتے ہی نہیں ہے. وہ بس اپنے ہی ایک جو انہوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے نا حساب کتاب، اس کے اندر ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو بہرحال یہ باتیں اللہ کی ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے بار بار. اور اگین بات یہ یہاں پہ ہو تو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کی، لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی صادر اور ہمارے لیے اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی بنی اسرائیل کے لیے تھی، کیونکہ ہمارے لیے بھی وہی سارے ہمارے مسائل ہیں، اشارے ہیں. بھائیو بہنوں دوستوں، اگر ہمارے سے کوئی بات غلط ہوئی ہو یا کوئی بات اچھی نہیں لگی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ کہ ہے ہم آپ سب لوگوں کو قرآن سے جوڑیں اور اچھی سے اچھی باتیں کریں. تو قرآن پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس کو لائک، شیئر اور وہ سب جو بھی ہوتی ہیں چیزیں پلیز کیجئے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ. اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.